السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایم اے حق چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بولنے کی مہارت کے بارے میں۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا سننے کی مہارت کو، تو ویڈیو میں انت تک بنے رہیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ اگلے ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ بولنے کی مہارت ہوتی کیا ہے۔ دیکھتے ہیں، زبان کے 4 بنیادی مہارت ہیں۔ دوسری اہم بنیادی مہارت بولنا ہے۔ یہ زبانی شکل میں ہوتی ہے۔ اسے تخلیقی مہارت بھی، اس کا جو ہے تخلیقی مہارت دوسرا نام ہے۔ کیا ہے؟ بولنے کی مہارت کو دوسرے طرح سے تخلیقی مہارت بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ سننا بولنا فطری صلاحیتیں ہیں، لیکن صحت کے ساتھ بولنے کا دار و مدار صحت کے ساتھ سننے سے ہے۔ سننے کے معنی ہے صحیح الفاظ کو سننا اور موقع پر صحیح استعمال کرنا، جبکہ بولنے کا معنی ہے دل کی بات کو خوبصورتی سے مناسب الفاظ میں ادا کرنا، اس طرح سن کر مناسب رد عمل اظہار کرنا، مناسب لب و لہجہ میں بولنا بولنے کی مہارت کو بتاتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ بولنے کا معنی تو ہے بولتے ہیں، لیکن بولنے کا جو دار و مدار ہے وہ سننے پر منحصر ہے۔ جب تک آپ صحیح سنیں گے نہیں، صحیح سنیں گے نہیں تو آپ صحیح بولیں گے نہیں۔ بولنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ صرف بولنا نہیں ہے۔ بولنے کا اصل مقصد صرف بولنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ خوبصورت انداز میں سندربھ کے ساتھ سیاق کیا چل رہا ہے اس سیاق کے ساتھ اپنے باتوں کو رکھنا، اپنے وچاروں کو رکھنا، اور کیا بات چل رہی ہے ان پر رد عمل اظہار کرنا، یہ اور مناسب لب و لہجے میں اپنے باتوں کو رکھنا، خوبصورتی کے ساتھ اپنے لہجے کو رکھنا، یہ بولنے کی مہارت ہے۔ بولنا صرف اپنے باتوں کو بول دینا یہ بڑی بات نہیں ہے، سندربھ کے ساتھ سیاق کے ساتھ اپنی باتوں کو رکھنا سب سے بڑی چیز ہے۔ اور بولنے کی مہارت کو کیا کہتے ہیں؟ تخلیقی مہارت بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تخلیقی مہارت بھی کہتے ہیں، کیونکہ بولتا ہے جب انسان وہ اپنے سوچوں سے بولتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی سوچوں سے بولتا ہے، وہ ورڈ کو کریٹ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے، اسی لیے اس کو تخلیقی مہارت بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تخلیقی مہارت بھی کہتے ہیں۔ اور سننا کیا ہوتا ہے؟ تحصیلی مہارت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تحصیلی مہارت ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے کی باتوں کو سنتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دوسرے کی باتوں کو سنتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پوائنٹ میں کیا ہے کہ درست زبان میں اپنے دل کی بات سادہ اور قابل فہم مطلب سمجھنے لائق، قابل فہم مطلب سمجھنے لائق، قابل فہم انداز سے بیان کرنے کی صلاحیت نکھرتی اور ترقی پاتی ہے۔ اب آپ کے زبان کی یہ مہارت میں اس کی اچھائی آئے گی جب آپ کے زبان اچھا ہوگا، آپ کا زبان، تو کیا ہوگا اس سے کہ آپ کی صلاحیت نکھرے گی۔ آپ جب بولیں گے تو اثر انداز ہوگا لوگوں کے اوپر، اسی لیے اچھے سے بولنا یہ مہارت ہے، اور سندربھ کے ساتھ بولنا یہ مہارت ہے۔ بولنا مہارت نہیں ہے، سن کے صحیح سندربھ کے ساتھ صحیح الفاظ کے ساتھ سادہ لفظوں میں کہ لوگ سمجھ لیں انہیں، یہ ہے۔ اگلا ہے بلا جھجک اعتماد اور روانی کے ساتھ گفتگو کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا ہوگی تو بلا جھجک آپ کیا کریں گے؟ اعتماد کے ساتھ، خود اعتمادی آپ کے اوپر اپنے کانفیڈنس ہوگا کہ ہم جو بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں، اور روانی کے ساتھ، دھارا پرواہ کے ساتھ آپ بولیں گے۔ یہ گفتگو کی جو صلاحیت پیدا ہوگی کب ہوگی؟ جب آپ کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، آپ اس میں اسپیکنگ میں کیا ہو جائیں گے؟ پریپکو ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اسکل جو آپ کا یہ ہوگا ڈیولپ ہو جائے گا صحیح سے، تو کیا ہوگا؟ اس سے آپ صحیح سے بلا جھجک اعتماد کے ساتھ بول سکیں گے، کہیں ہچکچائیں گے نہیں آپ۔ اگلا پوائنٹ ہے، اس کے لیے بچوں کو آزادی دینا چاہیے تاکہ وہ زبان کے دوسرے مہارتوں کے حصول کو بخوبی کر سکیں۔ مطلب یہ کہ آپ بچوں کو جو ہے بولنے کی زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کریں،
جب بچہ بولے گا، خود اعتمادی اس کے اندر پیدا ہوگی، بولنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوگی، تو کیا ہوگا، ان سے دوسری مہارت جو ہوگی وہ اچھے طریقے سے وہ حصول کرے گا، اکتساب کرے گا، اچھے طرح سے وہ سیکھ سکے گا۔ اس لیے بولنے کا زیادہ سے زیادہ بچوں کو موقع فراہم کرانا چاہیے۔ اگلا پوائنٹ ہے اسکول میں بچوں کو بلا شرم جھجک بولنے کا موقع فراہم۔ اب ایسا ماحول پیدا کر دیں بچوں کے درمیان، ایسا ماحول پیدا کر دیں بچوں کے درمیان کہ شرمائیں نہ، جھجک نہ ہو ان کو بولنے میں، ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے۔ اس طرح ماحول نہیں پیدا کرنا چاہیے جس میں کہ بلوا تو رہے ہیں لیکن ان کو شرم آ رہی ہے بولنے میں، ان کو جھجک ہو رہی ہے، ان کو ڈر لگ رہا ہے۔ ایسا ماحول پیدا کیجیے جس سے وہ نہ ڈرے، نہ جھجکے، نہ ہی شرم آئے، ان کو بس دھارا پرواہ بولتے چلے جائے، جس سے کیا ہوگا، ان کی زبان ٹوٹے گی، اچھے سے بول سکے گا۔ تو اگلا پوائنٹ ہے، سبق کو بچوں کی روزمرہ زندگی اور تجربات سے جوڑا جائے تاکہ اس کو بولنے کی مہارت حاصل ہو اور سبق بھی دلچسپ اور آسان ہو۔ یہ NCF 2005 کا ادیش ہے کہ کتابی زندگی سے بچوں کو جو ہے روزمرہ کی زندگی اور ان کے انوبھووں سے جوڑا جائے کتابوں کو۔ آپ صرف کتابی گیان ان کو کتابی کیڑا بنا کے نہیں رکھ سکتے ان کو، اور جب بچہ روزمرہ کی زندگی، روزمرہ ڈیلی لائف میں جو کر رہا ہے وہ اپنے انوبھو کو، تجربات کو مطلب انوبھو کو، وہ اپنے انوبھو کو شیئر کرے گا، وہ اپنے چیزوں کو دیکھے گا کہ جو ہم دیکھتے ہیں ڈیلی لائف میں وہ چیز ہماری کتاب میں ہے، تو کیا ہوگا، ان کی روچی بڑھے گی سمجھنے میں کہ کیا ان میں کیا فرق ہے اور ہم جو سیکھتے ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ دونوں میں وہ کمپیریزن کرنا شروع کر دے گا، جس سے کیا ہوگا، یہ اچھی سے اس کے اسکل ڈیولپ ہوگا، سوچنے کی شکتی بڑھے گی، اس میں کیا ہوگی، سوچنے کی شکتی بڑھے گی، کلپنا شکتی بڑھے گی، یہ سب چیز اس میں بڑھے گا۔ اس لیے بچوں کو کیا ہوگا، روزمرہ کی زندگی سے جوڑ کر پڑھانا چاہیے۔ بولنے کا کردار کیا کیا ہونا چاہیے، بولنے کا جو ہے کردار کس طرح کا ہونا چاہیے، دیکھتے ہیں۔ بولنے سے انسان زبان کے زبان کے اصوات مطلب آوازیں، زبان کے جو آواز ہے وہ کہہ رہا ہے، اصوات مطلب آواز، لب و لہجہ مطلب کس انداز سے وہ بول رہا ہے، اور نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ، اور ترنم مطلب گنگنا کے گانا سے واقفیت ہوتی ہے۔ جب تک وہ بولے گا نہیں، الفاظ کے اتار چڑھاؤ کو کیسے پہچان جائے گا، لب و لہجہ جو ہے، نشیب و فراز جو ہے وہ کیسے سمجھ پائے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ بولنا ہے، جب بولے گا تو وہ سمجھے گا بھی۔ بولنے سے انسان تلفظ سیکھتا ہے۔ جب ایک بچہ اگر زور سے ریڈنگ کر رہا ہے، دوسرا بچہ من میں پڑھ رہا ہے، تو کیا ہوگا، دونوں میں فرق بہت ہوگا۔ فرق یہ ہوگا کہ جو زور سے پڑھ رہا ہے ان کا پروننسیشن، ان کا تلفظ صحیح ہوگا، اور دوسرا بچہ جو گنگنا کے پڑھ رہا ہے، امید ہے اور زیادہ امید ہے کہ وہ صحیح نہ پڑھ سکے تلفظ کو۔ جب زور سے جو پڑھے گا، اگر وہ غلطی کرے تو سامنے والا بتا سکتا ہے ان کو، لیکن وہ من میں پڑھ رہا ہے، ان کو تلفظ اور زبان ان کی نہیں ٹوٹے گی، وہ دھارا پرواہ صحیح سے نہیں پڑھ سکے گا۔ جب بولنے کی باری آئے تو وہ صحیح سے نہیں بول پائے گا۔ اسی لیے زور سے بولنے سے انسان تلفظ سیکھتا ہے، قواعد اور معنی کے لحاظ سے جملوں کی ترتیب سے واقف ہوتا ہے۔ جب بولے گا تو جملوں کی ترتیب کیا ہے وہ بھی دماغ میں سوچنا بڑی الگ چیز ہے، لیکن جب ان کو دماغ سے سوچ کر جب بولتے ہیں تو کون سا ورڈ کہاں آنا چاہیے، کون سا ورڈ کہاں آنا چاہیے، کس کے بعد کیا آنا چاہیے، یہ بڑی چیز ہے۔ ترتیب سب کی کیسی ہو وہ پتہ چلتا ہے۔ بولنا انسان کو مناسب سماجی سیاق کے مطابق گفتگو سکھاتا ہے۔ جب تک آپ بولیں گے نہیں، جب تک آپ بولیں گے نہیں، سماج میں کیا چل رہا ہے سندربھ، اگر ہم بولیں گے یہ بات تو سماج کو برا لگے گا یا اچھا لگے گا، یہ کیسا پتہ چلے گا؟ جب ہم اب بولیں گے، جو سنیں گے اس کو بولیں گے، سمجھیں گے، تو کیا ہوگا، سیاق کیا ہے، سندربھ کیا ہے، سماج میں کیا چلتا ہے، کس طرح کے ہمارے الفاظ کو پسند کیا جائے گا، کس طرح ہمارے الفاظ کو نکارا جائے گا، وہ تمام چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ بولنے سے
زبان کی روانی، خوش اسلوبی سے بات چیت اور سہل گفتگو کی آموزش ہوتی ہے۔ جب بچہ بولے گا تو کیا ہوگا، روانی آئے گی، ان کے دھارا پرواہ آئے گا، خوش اسلوبی، اچھے طریقے سے اپنی باتوں کو رکھنا، خوبصورتی انداز سے اپنے باتوں کو رکھنا، اپنے ورڈ کو کس طرح ڈلیور کر رہا ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک آدمی بہت سارے یہ شبد کوش ان کے اندر ہے، شبد بھنڈارن ان کے اندر ہے، لیکن وہ ڈلیور نہیں کر پاتا، اپنے ورڈ کو دوسروں تک پہنچا نہیں پاتا ہے، تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کم ورڈ ہے لیکن سندربھ کے ساتھ اپنے ورڈ کو کیسے ڈلیور کر رہا ہے، کیسے سامنے والے کے سامنے رکھ رہا ہے، وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ بات چیت اور سہل گفتگو کی آموزش ہوتی ہے۔ جب بولے گا تو کیا ہوگا، بات چیت کا جو طریقہ ہے وہ سیکھے گا، اور سہل گفتگو کس طرح، آسان گفتگو کس طرح کی جاتی ہے وہ سب سیکھے گا۔ تدریس کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں، شکشن کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں، سکھانے کا طریقہ کیا کیا ہو سکتا ہے ان کا، تو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ گفتگو مطلب بات چیت، زیادہ سے زیادہ موقع فراہم کیا جائے کہ وہ گفتگو کرے، بولے، اور کلاس روم میں ایسا واتاورن پیدا کر دے جس سے کیا ہے، بچے آپس میں بولے، استاد سے بولے۔ دوسرا ہے بلند خوانی، زور سے پڑھنا، بلند خوانی مطلب زور سے پڑھنا، زور سے جب پڑھے گا تو کیا ہوگا، ان کا جہاں پروننسیشن غلط ہوگا دوسرے لوگ ان کو بتائیں گے، ٹیچر بتائیں گے، یا سہپاٹھی جو ہوں گے اگر غلط ہوگا تو سہپاٹھی بھی بتائیں گے ان کو۔ مطلب یہ کہ ان کے آواز کو نکالنا ہے، جب آواز نکلے گی تو کیا ہوگا، ان کا تلفظ صحیح ہوگا، بولنے کا اسکل ڈیولپ ہوگا، تو زور سے بلوانا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے سوال و جواب، زیادہ سے زیادہ پرشن اتر کرنا ہے۔ کیا ہوگا، پرشن اتر کرنے سے ان کو کیسے بولنا چاہیے، اپنے ورڈ کو کیسے رکھنا چاہیے، اس بات کا جواب کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے، وہ ان کے اندر آئے گا۔ قصہ کہانی سنانا اور دہرانا، جب آپ قصہ کہانی سنائیں گے اس کے بعد بولیں گے بچے کو آپ دہراؤ، کس طرح ڈلیور کر رہا ہے، وہ سیکھے گا، اس سے کیا ہوگا، سیکھے گا، اس سے سنے گا، اور صحیح سے سننے کی بھی شکتی ان کے اندر آئے گی، کیونکہ وہ کس طرح سنا ہے۔ اگر وہ صحیح نہیں سنا ہے تو جب اس کو دہرانے کے لیے کہیں گے تو کیا ہوگا، وہ صحیح نہیں دہرا پائے گا، تو دونوں چیزیں اس میں پائی جائے گی، قصہ کہانی سنانا اور دہرانا، اس میں دونوں چیز پائی جائے گی، وہ صحیح سے سنے گا بھی اور کیا ہوگا، اس کو ڈلیور بھی صحیح سے کرے گا۔ مکالمہ اور بحث و مباحثہ، بحث و مباحثہ مطلب کیا، واد وواد کرنا، آپس میں بات چیت کرنا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع فراہم کیا جائے، واد وواد کروانا چاہیے۔ ڈیبیٹ جس کو کہتے ہیں، ڈیبیٹ کروائے، بیت بازی جیسے انتاکچھری، گٹ بازی، گٹ میں ایک گٹ ادھر کر دیے، ایک گٹ ادھر کر دیے، اور انتاکچھری کرا رہے ہیں جس سے کہ بولنے کی اسکل ڈیولپ ہوگا اس کا۔ غزل سرائی مطلب کویتا سنانا وغیرہ، کویتا سنانا، جس سے کیا ہوگا، اس پڑھوائے گا، جب کویتا پڑھوائے گا ان سے تو ان کی زبان ٹوٹے گی اور کیا ہوگا، وہ بولنے میں اکچھم ہوگا، کیا چھمتا ان کے اندر آ جائے گی بولنے کی۔ اگلا ہے کہ سیر و سیاحت پر تبصرہ، جب آپ بھرمن میں گئے ہوں گے تو کیا وہاں ہوا، کیا نہیں ہوا، ان پر تبصرہ، ان پر ٹپنی کر رہے ہیں، کیا غلط تھا، کیا صحیح تھا، ان کے اوپر چرچا جب کریں گے تو کیا ہوگا، بچہ زیادہ سے زیادہ سیکھے گا۔ آپ بولیں گے کہ یہاں گئے تھے تو اس جگہ غلط ہو رہا تھا، اس چیز کو بھی سیکھے بچہ، اور دوسری بات یہ بھی ہے جب بولے گا تو کیا ہوگا، اس سے ان کو سیکھنے کو ملے گا۔ تہواروں اور میلوں پر گفتگو، جب تہوار اور میلوں پر گفتگو ہوگی تو مطلب یہ کہ گفتگو ہونا ہے، بچوں کو بلوانا ہے، کسی طرح بھی ہو بچوں کو بلوانا ہے، زیادہ سے زیادہ بلوانا ہے۔ رول پلے کروانا چاہیے، رول پلے سے کیا ہوگا، بچے ایکٹیو ہوں گے اور ان کو مزہ آئے گا، ان میں مزہ آئے گا اور روچیکر بنائے گا۔ کوئی بھی کہانی جب رول پلے کر کے بتائیں گے تو کیا ہوگا، ان سے تو وہ روچیکر اسباق بن جائے گا، اور جس سے وہ بچہ اچھے طریقے سے سیکھے گا، اور کیا ہوگا، گیان ہوگا، استھائی ہو جائے گا، علم جو ہوگا اس کا پرماننٹ ہو جائے گا، وہ صحیح سے سیکھ سکے گا۔ ڈرامہ کے تھرو بھی وہی ہوتا ہے کہ جب آپ ڈرامہ کرائیں گے تو بچے زیادہ سے زیادہ ایکٹیو ہوگا اس میں، اور گیان ان کا کیا ہوگا، استھائی ہوگا۔ تو یہ تھی مول بھوت چیزیں جو کہ بولنے سے متعلق تھی۔ مطلب خلاصہ یہی ہے سب کا
کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ بلوایا جائے، بچوں کو زیادہ سے زیادہ بلوایا جائے۔ جب بچہ زیادہ سے زیادہ بولنے کا ان کو موقع ملے گا تو وہ سیکھے گا کس طرح اپنی باتوں کو رکھنا ہے، کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے۔ اگر ہم یہ بات بولتے ہیں تو سماج کو برا لگے گا، اگر ہم یہ بات بولیں گے تو سماج کو اچھا لگے گا، مطلب صحیح غلط کی تمیز بھی آ جائے گی ان کے اندر۔ تو بولنا، زیادہ سے زیادہ ان کا بولنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، اور اگر کسی کو PDF چاہیے تو ہمارے ٹیلی گرام لنک سے جڑ جائیے گا۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔